تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر ہم تبدیلی بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اس کی ہمیں نظر تو آتا ہے کہ دوسری جگہ پھر ہم ماشاءاللہ اسلام کے بڑے نام لیوا ہیں، بلند و بانگ دعوے بھی کرتے ہیں اور بڑی سینسیٹیو بھی ہیں، ہونا بھی چاہیے، مگر جہاں پہ کوئی آسانی کی بات آتی، جیسے ڈاکٹر صداقت علی نے کہا کہ چھٹی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں چھٹی تو ہونی چاہیے، مطلب جمعے کی چھٹی بھی ہونی چاہیے کیونکہ جمعۃ المبارک جو ہے تو مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن ہے، اور ہفتے کی چھٹی اس لیے ہونی چاہیے کہ جمعے کی چھٹی کر لی اور اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہی ہے، تو پھر ہفتے کو کیا کام کرنا ہے؟ تو اس قسم کے جو رجحانات ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں نے یہ سنا ہے ڈاکٹر بھائی کہ چین میں کوئی چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں یہ تو حاجوج ماجوج لوگ ہیں، یہ تو اور طرح کے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے ایک اپنا پوائنٹ دیا ہے کہ مسلمانوں کو تو صبح 6 بجے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر وہیں سے کام شروع ہو جانا چاہیے۔ اجاز بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو بھیجا ہوا ہے، جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، سہولتیں پیدا کرتے ہیں، ہمارا کام تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہم تو بس اگلی دنیا کی بس تیاری کرنے کے لیے اس دنیا میں ہے۔ اس دنیا کے بارے میں جو مذمتی بیانات ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح کہنا کہ یہ تو دنیا کے کتے ہیں، یعنی جو دنیا داری میں جو کام کاج کرتے ہیں ان کو بری نظر سے دیکھنا، ان کے اوپر فکریں کسنا اور خود بچنا کرنا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ منفی رجحانات ہیں، ان کو ہم نے خود سے کنسیو کر لیا ہوا ہے۔ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان تو علم و سائنس میں بالکل پیچھے رہ جائیں اور پھر یہ بہانہ بنائیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سارے رجحانات جو ہیں یہ کہاں سے ایکوائر ہم نے کیے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں سے باہر پھینک سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم جو اسلام کی روح ہے اور جس میں ایک وہی جو بات آپ نے کہی ہے کہ کام کریں، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو جہاں جمعہ کی نماز کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے کام روک دیں، جمعہ کا وقت جب ہو تو کام روک دیں اور اس کے بعد پھر کام پہ اس کے بعد باقاعدہ ایک واضح حکم ہے کہ پھر نکلو رزق کی تلاش میں، پھیل جاؤ، نکلو رزق کی تلاش میں۔ جمعے کی نماز کے بعد بات یہاں پہ ختم نہیں کی کہ جمعے کی نماز ہو تو اپنے کام کاج کو روک دو، بات یہاں ختم بھی ہو سکتی تھی، لیکن بات آگے چل رہی ہے، قرآن پاک میں چل رہی ہے کہ پھر نکلو رزق کی تلاش میں۔ دنیا میں کوئی وقت جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت نکلو رزق کی تلاش میں، تو وہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد کا وقت ہے۔ تو اس حکمت کو پہچانتے ہوئے اگر ہم کام کاج کی طرف توجہ دیں تو صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو سر یہ موجودہ حالات جو پاکستان کے ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم یہ ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں اور کافی عرصے سے اس دوراہے سے ہٹ ہی نہیں رہے ہیں، ایک دوراہا چھوڑتے ہیں دوسرا آ جاتا ہے، یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں، اور جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں جس میں واضح طور پر بھی اپنے زکوٰۃ کی بات کی کہ ایک اینگل ہے، پرسیپشن ہے، پیراڈائم ہے، دیکھنے کا طریقہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی غریبوں کی طرف سے اگر ہم دیکھیں کہ ہاں ان کو پیسے دینا چاہیے، مگر پیسے دے گا کون جس کے پاس؟ اجاز بھائی زکوٰۃ کا یہ جو کانسیپٹ ہی ہے نا کہ زکوٰۃ وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے ہم نے کسی غریب کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم نے وہ پیسے جو دینے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اس کانسیپٹ تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ انکم ٹیکس کی وہ شکل ہے جسے ماڈرن دنیا نے بہت بعد میں اپنایا، اور اسلام نے 1400 سال پہلے زکوٰۃ جو ہے اس کا حکم دے کے انکم ٹیکس کے کانسیپٹ کو روشناس کرایا۔ انکم ٹیکس، اور یہ جو انکم پہ ٹیکس لگتا ہے جس سے لوگ بہت ناپسند کرتے ہیں جی، اور بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ اپنے غلط گوشوارے بھر کے کوشش کرتے ہیں کہ بلی چوہے کا کھیل ہے یہ کہ گورنمنٹ کو کسی طرح سے ہڈ ونک کر دیں کسی طرح سے۔ تو کئی ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے ٹیکسز بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں، مگر میں یہ دیکھتا ہوں جیسے امریکہ ہے کہ جب ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں اور ان سے جو پیسہ جمع ہوتا ہے اگر وہ صحیح معنوں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے لگے تو اس ملک میں ایک ترقی نظر آتی ہے۔ دیکھیے جو ٹاپ ٹیکس ریٹ ہے جو
کوئی 50-60 سال پہلے امریکہ میں 90% تک تھا جی. تو جب لوگ اتنا ٹیکس دیتے رہے تو بعد میں وہ ٹیکس ریڈیوس ہو کے 33% تک آ گیا ٹاپ ٹیکس ریٹ. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں تو آخر کار اس کے نتیجے میں پھر آپ کو کم ٹیکس دینا خزانہ بھر جاتا ہے. لیکن اسلام میں تو بہت ہی کم بتایا گیا 2.5%، یعنی جو 1 سال تک سرمایہ آپ کے پاس رہے اس کا 2.5%. اور انکم پہ نہیں، انکم پہ نہیں بلکہ جو اضافی رقم بچت پہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ بھی دے دیا جائے تو بہت کثیر سرمایہ جنریٹ ہو سکتا ہے. اور یہ اگر اسے ہم اس کنسیپٹ کو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ انکم ٹیکس ہوتا ہے اور جو حکومت کو دیا جاتا ہے جو بیت المال میں جاتا ہے. اب یہاں جو دوہرا سسٹم ہے کہ ایک طرف لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے اور وہ ٹیکس دیتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی ثواب یا اس طرح یہ اب دیکھیں ہمارا ملک جو ہے اس میں انکم ٹیکس الگ ہے، زکوٰۃ آپ کی اپنی وہ ہے، اپنی مرضی ہے، آپ مطلب دیں یا نہ دیں، کوئی آپ کو پوچھ پکڑ نہیں ہوگی اسٹیٹ کی طرف سے. وہ ایک نظام آیا تھا وہ بھی جو بینکوں میں سے خاموشی سے کاٹی جاتی تھی، پھر اسے لوگ اس کو پسند نہیں کیا، لوگوں نے اس کو سیبوتاج کرنے کی پوری کوشش کی. کہیں پہ تو اپنے آپ کو سنی شو کر کے، کسی نے شیعہ شو کر کے، اور کچھ تو اب یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ جس طرح بینک والے آپ کی مدد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ آف رمضان سے پہلے آپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں سے، ضروری نہیں کہ وڈرا کرنا ہے، آپ اکاؤنٹ میں سے وہ شو کر دیتے ہیں کہ آپ نے وڈرا کر لیا. ویسے آپ نے فزیکلی وہ رقم نہیں نکالی ہوتی، مگر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ لاگو نہیں ہوتا. ہاں، اور پھر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس میں سے پیسے نکال کے جس کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیں دیں یا نہ دیں. سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں میں آنیسٹلی رائٹ ناؤ کہ یہ ساری باتیں ہم نے کر لی، تبدیلی کی بات کر لی اور ملک میں پرابلمس کی بات کر لی اور ہم یہ کرتے چلے آ گئے. ہاؤ اینڈ ویئر ڈو وی اسٹارٹ؟ آئی نو بیبی اسٹیپس، اسمال تھنگس، لٹل تھنگس. وی ہیو آلسو ڈسکسڈ ان آور شو کہ جو پیچھے جا کے پرانے مردے اکھاڑنے کی بات ہوتی ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ اگر ہم نے کوئی کرپشن ختم کرنی ہے تو وہ پیچھے ہم جائیں کہ اچھا اس کا بھی مواخذہ کیا جائے، اس کا بھی احتساب کیا جائے، 1990 سے احتساب کیا جائے. وہ کہے گا نہیں صاحب 1990 سے بھی پیچھے چلے جائیں، دیر از نو اینڈ. اور یہ بالکل ایسی ہے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں اور آخر کلائم سے تو ایسے کچھ ہو نہیں پاتا. تو ایک آپ نے سجیسٹ کیا تھا کہ بیسٹ سسٹم یہ ہے کہ آج سے، ہیئر اینڈ ناؤ، آج سے اور ابھی سے. تو اگر ہم یہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کسی تبدیلی کے معاملے میں یہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں کہ آج سے اور ابھی سے، یہ بھی بہت ہے. لیکن اگر ہم ماضی کا بوجھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور ایک ولولے کے ساتھ اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کا بوجھ کوئی اٹھا نہیں سکتا. پھر وہی بات ہے جو آپ نے کبھی بطخوں کو دیکھا ہے، وہ بلا وجہ بولتی رہتی ہیں، شور مچاتی رہتی ہیں اور بے مقصد ان کا جو شور ہوتا ہے کویک 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 کرتی رہتی ہیں اور کچھ حاصل وصول نہیں، نہ آپ ان سے کوئی توقع رکھتے ہیں. لیکن جو عقاب ہوتے ہیں نظر رکھتے ہیں، وہ ایک نظر رکھتے ہیں اور اپنے نشانے پہ جھپٹتے ہیں ابھی کے ابھی اور پھر فضاؤں میں بلند ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا تو تمام پرندے، جو میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی بارش ہوتی ہے یا کوئی موسم کے شدید اثرات آتے ہیں تو تمام پرندے دبک جاتے ہیں درختوں کے نیچے اور سائے میں اور ادھر ادھر. لیکن عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جو بارش کے وقت بادلوں سے نیچے آنے کی بجائے بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور اس کی پرواز جاری رہتی ہے. وہ چھوٹی موٹی مشکلات کے حوالے سے ایک دم ڈر کے، سہم کے، خوف زدہ ہو کے کسی درخت کے سائے کے نیچے پناہ نہیں لیتا. اس کی بلند پروازی جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے.